بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ سیریز چل رہی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بتوں سے بیزاری کا اظہار، اپنے والد کو دعوت اور قوم کو دعوت حق دینے کا واقعہ پیش کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کون کون سے عقلی اور علمی دلائل دیے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، بابل کے لوگ بت پرستی میں دن رات مشغول رہتے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شدت سے انتظار تھا، وہ دن جس میں بت پرستوں نے عظیم میلے اور جشن کا انعقاد کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میں آنے کی خصوصی دعوت دی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی اور غور و فکر کی گتھی سلجھانے لگے اور آخر کار ایک عظیم منصوبہ بنایا جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس جشن کے دن کا انتخاب کیا۔ اس سبق آموز واقعے کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انبیاء کی آیات نمبر 51 تا 70 میں بیان فرمایا۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم موتقف ہو اور قائم ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی با انصاف ہو۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر معجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے عقلی دلائل پیش کیے اور پھر عملی دلائل بھی پیش کیے، مگر بت پرست جاہل قوم نے وہی دستور اپنایا جو ہر شکست خوردہ قوم کا شیوا ہوتا ہے۔ باقی قوموں کی طرح انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور منصوبہ بنانے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی اور یہ منصوبہ بنایا کہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ہمارے معبودوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔
اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الصافات کی آیت نمبر 97 تا 98 میں اس طرح بیان ہوا ہے. وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا. جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا. اب جب کافر قوم نے انتقام لینے کی ٹھانی تو الاؤ کو روشن کیا گیا، آگ کو خوب بھڑکایا گیا. جب اس کے شعلے انتہائی بلند ہونے لگے، اتنے بلند کہ اس سے پہلے کسی نے اتنے بلند شعلے نہ دیکھے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس الاؤ کی جانب پھینکا گیا. دوستو، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو فرماتے جا رہے تھے کہ میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے. یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عالم انسانیت کو ایک درس بھی دیا کہ چاہے کسی بھی حال میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے اور اللہ ہی قادر مطلق پر توکل کرے. کسی بھی حد تک یہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، پریشان اور گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. کتنی بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہ کی اور نہ ہی ناشکری کے کچھ کلمات ادا ہوئے. اب رب جلیل کی رحمت جوش میں آئی اور آگ کو حکم ہوا کہ تو سلامتی والی ہو جا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا. حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسی جلائی جس سے وہ باندھے گئے تھے. منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور کوئی رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری. مسند احمد کی روایت نمبر 200 میں آتا ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا. فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی. معزز ناظرین گرامی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاکم وقت نمرود کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بحث مباحثہ ہوا. علماء نسب، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نو تھا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3231. مجاہد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر. مومن تو ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا. اس نے سرکشی اور ظلم و تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا. جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی. اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں یوں ملتا ہے کہ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے. یہ سن کر کافر ششتر رہ گیا، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. معزز دوستو، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا،
لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا۔ تفسیر ابن کثیر میں سعدی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے تھے۔ اس دن سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ زید بن اسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا اور اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ پھر ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد کیا معاملات پیش آئے اس کا ذکر اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔